لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيع وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين وراحة للعاشقين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، برادران ایمانی، گلا ذرا خشک ہے پر ایمان تر و تازہ ہے، اور اس ایمان کی تر و تازگی مزید تازگی کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیں آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً وقت بھی بہت کم ملا ہے، اور روزے میں ولو وقت کم ہو لیکن بولنے والے کے لیے تو بولنے میں ذرا مشکل، لیکن سننے والے کے لیے زیادہ مشکل ہے. لیکن اگر صلوات کا سہارا لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلد سے وقت بھی گزر جائے گا، اور جو مختصر معروضہ ہے وہ آپ کے درمیان پیش کر دوں گے. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. قرآن کریم اللہ کی کتاب، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور افعال خیر انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرخرو ہوں اور کامیابی کا دامن تھامے ہوں. قرآن نے یہ دستور دے دیا کہ دو چیز ہیں، باقی اور بھی بہت ساری، لیکن اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسرے ہے افعال خیر. اگر کہا جائے جملے کو بدل کر کہ اللہ نے تمام حسنات، تمام نیکیاں، تمام افعال خیر کو سمیٹ دیا ہے اس آیت میں، اور حکم دے دیا ہے کہ عبادت کرو، افعال خیر انجام دو. عبادت کرو گے اور افعال خیر انجام دو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اب یہاں سے ایک سوال ہے کہ عبادت کرو اور افعال خیر انجام دو، تو سوال یہ، کیا افعال خیر عبادت نہیں ہے؟ بہت توجہ، کیا افعال خیر عبادت نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی فعل خیر ہی تو عبادت ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے وَاعْبُدُوا کہا؟ جب وَاعْبُدُوا میں افعال خیر شامل ہے تو پھر اسے مستثنیٰ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی یہی قرآن کی بلاغت و فصاحت ہے. جس قرآن کی فصاحت و بلاغت کی تفسیر کرنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور افعال خیر انجام دو. خدا بند عالم نے اس آیت میں دو رشتے ہمیں دے دیے. کہا ایک رشتہ تمہارا میرے ساتھ ہے، دوسرا رشتہ تمہارا تمہارے بندوں کے ساتھ ہے. جو ہمارے بندے ہیں ان کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ افعال اللہ کی عبادت کرو،
نماز پڑھو اللہ قربتاً اللہ، روزہ رکھو قربتاً اللہ، حج کرو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دو قربتاً اللہ، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرو، لوگوں کی مدد کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں کی نیک تربیت کرو، یہ تمام افعال خیر قربتاً اللہ ہوں گے تو سمجھو کہ تم نے عبادت بھی انجام دے دی ہے اور اللہ کی راہ میں افعال خیر کو بھی انجام دے دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو گویا گفتگو کے دو پہلو ہو گئے، پہلا پہلو ہے عبادت، دوسرا پہلو ہے افعال خیر۔ دونوں پہلو پہ گفتگو ہو نہیں سکتی مختصر سے وقت میں، تو عبادت والے پہلو، پہلے پہلو کو رکھتے ہیں بس ایک جملہ کہہ کر کہ مختصر یہ سمجھے عبادت کیا ہے، ہر وہ فعل، ہر وہ قول جو منشأ الہی کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ ورنہ اگر منشأ الہی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اگر کوئی فعل انجام دے رہا ہے یا کوئی قول بیان کر رہا ہے تو وہ قول عبادت نہیں ہے، فقط ایک عادت ہے۔ تو عزیزان محترم یہ مختصر سی بات کی بات، لیکن جو اصل بات ہے، جو دوسرا پہلو وفعل الخیر، افعال خیر انجام دو، بہرحال اس کے بڑے مصادیق ہیں، کتنے بھی مصادیق ہیں، آپ جائیں جتنی بھی چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، کار خیر ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، چلتے ہوئے راہ میں مسلمان کو سلام کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ مجھے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا۔ عزیزان محترم، اسلام وہ اسلام کہ جس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں سے شروعات یہ ہوتی ہے کہ جہاں سلامتی کی شروعات ہوتی ہے، توجہ ہے نہیں، جس دین میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو معصوم نے فرمایا کہ اس کے کلام کا جواب مت دو جب تک کہ ابتدا میں سلام نہ ہو، جب سلام ہو تو پھر کلام ہو۔ عزیزان محترم، یہ وہ اللہ کا دین ہے جہاں اس نے کار خیر، افعال خیر کی ترغیب دلائی ہے، ترویج دلائی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بہت سارے مصادیق ہیں، لیکن ایک مصداق کو آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو تمام کروں کہ جو صلہ رحمی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے حکم دیا عبادت کرنے کا، اللہ نے حکم دیا افعال خیر کرنے کا، یعنی غریبوں کی مدد کرنے کا، لیکن ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ جب ہم ایک پہلو پر عمل کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے پہلو پر بھی عمل کریں۔ فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم افعال خیر کو بھی انجام دے رہے ہوں گے۔ عبادت فعل خیر ہے، لیکن جو مقصود الہی ہے، جو صلہ رحمی ہے، جو غریبوں کی مدد کرنا ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ ہم انجام نہیں دے رہے ہوں گے تو عزیزان محترم، ہم نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن افعال خیر زکوٰۃ کی شکل میں انجام نہیں دے رہے ہوں گے، ہم روزہ تو رکھ رہے ہوں گے لیکن ممکن ہے ہم سوتے ہوئے اپنا وقت گزار دیں یا کسی دوسری بات میں وقت گزار دیں، فعل خیر انجام نہ دے سکیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہی فرق ہے ہم میں اور کردار اہل بیت میں، جو ہمیں یہ مثال دے رہے ہیں، وہ ہمیں سیرت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم عبادت کر رہے ہو تو ضروری یہ نہیں ہے کہ تم تنہا عبادت میں رہو، ممکن ہے کہ دونوں پہلو کو یکجا کر دو، عبادت کے ساتھ ساتھ افعال خیر کو بھی انجام دو۔ یقین نہ آئے تو آیہ انما دیکھ لیں کہ جس میں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے اسی کو ولی بنایا ہے، کہ جو اللہ اپنے کو ولی قرار دے رہا ہے، رسول کو قرار دے رہا ہے، اور اسے ولی قرار دے رہا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بتا دیا علی نے کہ دیکھو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے ہم وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ کی جو ہے تمثیل پیش کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے وفعل الخیر کی تمثیل پیش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ کردار اہل بیت ہمارے سامنے ہے کہ عبادت اور افعال خیر دونوں کو یکجا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ دونوں کو لے کر چلو، ایک رشتے پر نہ قائم رہنا، صرف یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اکبر کر لیا، روزے رکھ لیے کافی ہے، نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوسرے کے لیے انفاق کرے، انسان دوسرے کے لیے خیرات کرے، انسان دوسروں کی مدد کرے۔ سب سے خیر الناس انفع الناس، کہ جو سب سے زیادہ فائدہ بخش ہو وہ سب سے خیر ہے انسان کے لیے۔ عزیزان محترم، صلہ رحمی یہ کردار اہل بیت ہے کہ جنہوں نے کائنات کے ساتھ صلہ رحمی کو ہمارے سامنے شامل جا کے رکھا ہے، بتایا ہے کہ دیکھو کائنات کے ساتھ صلہ رحمی اگرچہ واجبات میں سے ہے اور اس کا ترک کرنا محرمات میں سے ہے فقہا کے نزدیک،
لیکن یہ صلہ رحمی ایک محدود حد تک ہے ہمارے لیے ایک محدود ہے کہ جو خونی رشتہ ہے، جو رحم سے تعلق رکھنے والے رشتے ہیں انہی تک ہے، لیکن کردار اہل بیت یہ ہے کہ جو خونی رشتے ہوں ان تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ صلہ رحمی کا سلسلہ ہر ایک کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، صلہ رحمی کی اہمیت یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، چوتھے امام ارشاد فرماتے امام سجاد علیہ السلام کہ دیکھو 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گفتگو نہ کیا کرو، جن سے بات بھی نہ کرو، جن کی صحبت اختیار نہ کرو، جن کے قریب نہ بیٹھو، اور جن کے ساتھ تم چلو نہیں، جو ان کا راہ ہے وہ تم راہ اختیار نہ کرو۔ یہ منع کیا سختی سے چوتھے امام نے۔ بیان کون فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے وہ 5 کون ہیں مولا؟ بابا وہ 5 کون ہیں؟ فرمایا کذاب، فاسق، بخیل، احمق اور قاطع الرحم۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں۔ حالانکہ کردار اہل بیت یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ لوگوں سے کس انداز میں ملو، کس کردار سے ملو۔ عزیزان محترم، کوئی کہہ دے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اہل بیت نے تو کہا ہے کہ دشمنوں سے بھی رحم دلی کے ساتھ ملو، دشمنوں سے بھی اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ کردار اہل بیت یہ ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو بھی پانی پلایا، چوتھے امام نے مظلوموں ظالموں کو بھی پانی پلایا۔ تو یہ کردار اہل بیت، اور یہاں پر یہ حکم مولا کا، کیا یہ تناقض پایا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حکم اہل بیت، حکم کردار اہل بیت جو ہے، اگر کسی دشمن سے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہاں پہ بھی ایک فلسفہ ہے، وہ ہے کہ فساد سے محفوظ رکھنا، کہ فساد سے محفوظ رہو، ظالموں سے بھی ملو کسی حد تک جہاں تک تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے یہاں نہ ملو تاکہ فساد سے محفوظ رہو۔ عزیزان محترم، کیوں کہ کذاب کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ السُّرَابِ، کیونکہ وہ سراب کی مثل ہے۔ یعنی کیا سراب؟ کیا سراب ریگستان میں چلنے والوں کو نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی جب گرمی میں کربلا جاتے ہیں تو سڑک کے اوپر دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن در حقیقت جب گاڑی قریب پہنچتی ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، ایک چمک ہوتی ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مولا فرما رہے ہیں یہ کذاب تمہیں یقرب لکا البعید و یباعد لکا القریب، یہ سیرت ہے کذاب کی کہ جو تم سے قریب ہے اسے دور کر دے گا، جو تم سے دور ہے اسے قریب کر دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ تمہیں بدگمانیوں میں ڈال دے گا، تمہیں گناہوں میں ڈال دے گا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دے گا، لہذا اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ یہ بھی فعل خیر ہے۔ عزیزان محترم، آگے فرمایا مولا نے کہ دیکھو بخیل کے قریب نہ جاؤ، اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ کہ بخیل وہ ہے کہ جو جب تم ضرورت مند ہوگے تو وہ اپنے مال میں تم کو شریک نہیں کرے گا۔ احمق کے قریب نہ جاؤ، بیوقوف کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بیوقوف وہ ہے کہ جو تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، یہ بیوقوف کے لئے۔ فاسق کا فاسق کے قریب نہ جانا، فاسق کا کام یہ ہے کہ ہوا یباعک بِأُکْلٍ او اقل منہ، کہ وہ تمہیں ایک لقمے میں بیچ دے گا یا اس سے کمتر لقمے میں تمہیں بیچ دے گا، ایک لقمے سے کم میں تمہیں بیچ دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہم نشینی فاسق کے اختیار نہ کرو۔ لیکن جو مقصود روایت جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، 5ویں چیز فرمایا کہ قاطع الرحم کے قریب نہ جانا، قاطع الرحم سے تعلق نہ رکھنا، اس کی صحبت اختیار نہ کرنا، اس کے قریب نہ رہنا، اس کی ہم نشینی، اس کے ساتھ سفر نہ کرنا۔ کیوں؟ کہا کہ مولا فرماتے ہیں کیونکہ قرآن میں اسے ملعون کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر! جو صلہ رحمی نہ کرے اسے قرآن نے ملعون کہا ہے۔ یہاں تک کہ صرف ملعون نہیں بلکہ قرآن کی سورہ انفال کی آیت ہے، آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے کہ بلکہ یہ بہرے اور اندھے ہیں، یعنی نہ ان پہ ہدایت کی باتیں اثر کرنے والی ہیں، نہ یہ ہدایت کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسیع سے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، خداوند عالم اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ 9 لوگوں کو وہ جنت میں داخل تک نہیں ہونے دے گا۔
خدا کی قسم ہم اور آپ اپنی ذات پر آ جائیں، اپنی عزت پر آ جائیں تو کیا سے کیا کر گزرتے ہیں. اگر خدا اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا رہا ہو تو کیا ممکن ہے کہ وہ جنت میں جانے دے اس شخص کو؟ 9 لوگ ہیں، سب کو چھوڑتا ہوا چونکہ وقت کم ہے. پہلے مدمن الخمر کہ جو سب سے یعنی شرابی ہو، مستمر طور پر دائمی شرابی ہو، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ولا نمام جو چغل خوری کرتا ہو، ولا دیوس جو بے غیرت ہو اپنی بیوی کے مسئلے میں کہ وہ مثلا زنا کرتی ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ جانتا ہو لیکن کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہو. عزیزان محترم، پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَنَبَّاشُ الْقَبْرِ کہ جو قبر کو کھود کے اس سے بدفعلی کرے یا اس کی چیزیں چرائے، اس سے جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں. اس کے لیے خدا نے قسم کھائی اپنی عزت و جلالت کی. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قطع رحم کرے اسے اللہ جنت میں داخل نہ ہونے دے گا. عزیزان محترم، یہاں پر چونکہ تبلیغی عبادت چل رہی ہے لہذا سکوت ہے، لیکن ایک مولائی جملہ بھی کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ اگر قطع رحم کرے تو وہ جنت میں جانے کا حقدار نہ ہو. توجہ، اگر کوئی قطع رحم کرے کیا مطلب؟ باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ماں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، بیٹے بیٹی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو عزیزان محترم، جب ایک عام آدمی جو یہ بد اخلاقی کرے، بد سلوکی کرے تو جنت کا حقدار نہیں ہوتا، تو وہ خلیفہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہو وہ کتنی قطع صلہ رحمی ہے کہ زندہ درگور کر رہا ہے. بیٹی داڑھی کو جھاڑ رہی ہے، پوچھا کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کہا مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے. رحم آ رہا ہے، رحم ہے کہ آپ کی داڑھیوں میں مٹی لگی ہوئی ہے اور میں مٹی صاف کر رہا ہوں، اور یہ اتنا قاطع، اتنا شقی القلب ہے، اتنا سقی القلب ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ صلہ رحمی کی یعنی قطع رحمی کی اعلیٰ درجہ ہے عزیزان محترم، کہ جہاں پر ہمیں مثال ملتی ہے. اور یہ کردار ہم اپنائیں کہ جہاں صلہ رحمی کی قطع ہو جائیں، نہ صلہ رحمی ہو، نہ صدق ہو، نہ ایمان ہو، نہ عدالت ہو، نہ رحم دلی ہو، نہ کوئی کار خیر ہو، نہ کوئی عبادت کی شکل ہو. عزیزان محترم، جلوس، ہم نشینی، طریق پر چلنا، ایک ساتھ رہنا، یہ تمام چیزیں کذاب کے لیے مولا نے منع کیا ہے. مولا پر جانے قربان ہو کہ مولا نے کردار دے دیا کہ دیکھو اگر کوئی جھوٹا ہو، جھوٹ زیادہ بولتا ہو تو اس کے ساتھ مت رہنا. مولا آپ پر جانے قربان ہو، جب دنیاوی طور پر کذاب ہو تو اس سے دوری کا آپ نے حکم دے دیا. تو جو دین میں کذاب ہو، جو دین میں فاسق ہو، جو دین میں فسق و فجور کر رہا ہو، جو دین میں بخل کر رہا ہو، جو دین میں احمقانہ حرکتیں کر رہا ہو، جو دین کے اعتبار سے قطع رحم کر رہا ہو، اس سے کس اعلیٰ درجے تک آپ نے ہم سے دور ہونے کا حکم دیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یقیناً صلہ رحمی وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر، جس کی اجرت خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا دے. عزیزان محترم، آج دنیا میں بھائی بہن، باپ بیٹے آپس میں اس طریقے سے اختلاف کر بیٹھے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے دشمن کہیں اور نہیں خود اپنے گھر میں ہو. عزیزان محترم، دشمنی کر بیٹھے ہیں، حالانکہ جتنی سختی سے ائمہ نے بیان کیا، جیسے 2-3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ قاطع الرحم لعنتی ہے قرآن کی نگاہ میں. کم سے کم اس درجے تک تو صلہ رحمی ہو کہ اگر سامنے والا آپ سے بات نہیں کر رہا ہے تو ہم کم سے کم سلام اور خیریت اور عیادت تک کی منزل تک تو اس سے رکھیں. اس کی جو حاجت ہے وہ تو کم سے کم پوری کریں. کیونکہ جو یہاں تک کہ مولا نے فرمایا، ایک آخری روایت پھر گفتگو تمام، کہ مولا فرماتے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مولا علی سے وصیت کی، اے علی سر سنتین بر الوالدین، سر سنتین بر الوالدیک. مولا سے مخاطب میں کہتے ہیں، اے علی اگر آپ کو اپنے والد و والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے 2 سال تک کے سفر کی مسافت کو طے کرنا پڑے تو وہ مسافت طے کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں.
یہ مولا فرما رہے، نبی کریم فرما رہے مولا علی سے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَسِرْ سَنَةً صِلَةَ رَحْمٍ، کہ اور اگر صلہ رحمی کرنی ہو اور اس کے لیے اگر 1 سال کا تمہیں سفر کرنا پڑے، مسافت طے کرنی پڑے، تو اس سال کے مسافت کو طے کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو. پھر اسی طریقے سے آگے بہت سارے ہیں کہ سر میلن، کہ اگر تمہیں 1 میل سفر کرنا پڑے تو سفر کرو. عد مریضاً، کہ مریض کی عیادت کرو. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے ہیں، وقت کا تمام ہو چکا، کہ اگر تمہیں 2 میل سفر کرنا پڑے، یعنی مسافت مطلب یہ کہ دور تک جانا پڑے تشییع جنازہ کے لیے، اگر کسی مومن کے جنازے کی تشییع کے لیے جانا ہے تو اگر 2 میل سفر کرنا پڑے تو بھی جاؤ. 3 میل سفر کرنا پڑے تو تم اتنی مسافت طے کرو کسی مومن کی حاجت کے لیے، حاجت کو پوری کرنے کے لیے. 5 میل تک سفر کرنا پڑے کسی مضطر و پریشان کی حاجت کو برآوری کے لیے تو تم جاؤ سفر کرو. یہ سب افعال خیر ہیں عزیزان محترم، یہ سارے افعال خیر ہیں، یعنی محدود لا محدود افعال خیر، لیکن افعال خیر کا اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مصداق، اعلیٰ درجہ اگر کوئی ہے تو گفتگو سمیٹ دوں کہ اگر کوئی اعلیٰ درجہ ہے تو وہ حب اہل بیت ہے، وہ عشق اہل بیت ہے. کہ عزیزان محترم عشق اہل بیت ہے نہ ہو تو اگر عبادت بھی ہو رہی ہو تو وہ لائق قبول نہیں ہے، افعال خیر بھی ہو رہے ہوں تو وہ لائق قبولیت نہیں رکھتی. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم صلہ رحمی دیکھنی ہو، ہم تو آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں اختلاف ہے کہ صلہ رحمی کی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن کردار اہل بیت یہ ہے کہ اگر عاشور کے دن بھی کوئی اجنبی، کوئی پردیسی، کوئی غیرہ، کوئی اپنا نہیں، جب اس نے فریاد کی، آواز دی کہ کیا میری کوئی مدد کر سکتا ہے، تو مدد کرنے کے لیے امام حسین آگے بڑھے. اس وقت بھی امام حسین اللہ اکبر مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جو اپنی ایک چادر تھی وہ کہا میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، یہ چادر لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے حجت ہے. عزیزان محترم آپ روزے سے ہیں، بھوک و پیاس سے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ چند منٹوں بعد، چند لحظے بعد ہماری بھوک بھی مٹ جائے گی، ہماری پیاس بھی مٹ جائے گی، لیکن سلام ہو اس حسین پر اور آل حسین پر، شہدائے کربلا پر، کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. اللہ اکبر. بس ایک روایت نقل کر کے زحمت گفتگو تمام کروں اور ختم و دعا، کہ شب عاشور، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک فقرہ جو میں نے کہیں سنا ہے کہ امام حسین سے یہ جو امتحان لیا گیا، پیاس کا ہی امتحان کیوں لیا گیا؟ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین سے پیاس کا امتحان اس لیے لیا گیا کیونکہ امام حسین کو بہت زیادہ پیاس لگا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں نے سنی کہ جب امام امیر کائنات بعد شہادت زہرا سلام اللہ علیہا جب قبر زہرا پر شب کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک سے قبر میں زلزلہ پیدا ہوا. امام حسین اور آواز آئی، اے میرے والیو وارث، اے میرے آقا، قرآن کو بند کیجئے، ذرا قریب حسین ہو جائیے، امام میرے بیٹے حسین کے قریب جائیے. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ میرا حسین نیند میں پیاس سے کروٹیں بدل رہا ہے. میں کہوں گا اے شہزادی زہرا، آپ کو اتنا خیال ہے حسین کو پیاس لگی، قبر میں رہا نہ گیا. ہائے عاشور کے دن صرف حسین پیاسے نہ ہوں گے، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر اپنے خشک جباں کو خشک ہونٹوں پر پھیرتا ہوا دکھے گا. ہاں زادار، وہ روایت جو بیان کر رہا تھا، شب عاشور جناب سکینہ کے قریب کچھ بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی سکینہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، کیا ذرا پانی مل سکتا ہے؟ جیسے ہی جناب سکینہ نے سنا، کہا اس خیمے میں پانی تو نہیں ہے، لیکن چلو ذرا تمام خیموں میں چلتے ہیں، ممکن ہے کہیں تو قطرہ آب مل جائے. اللہ اکبر. یہ چھوٹے بچوں کا قافلہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے
خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ خیمے میں جا کر سکینہ پوچھتی ہے کیا 2 قطرہ آب ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ فریاد سننے کے بعد خیمے میں رہنے والے مومن و مومنات، شہداء کی ورثاء یا جو شہداء ابھی باحیات ہیں وہ تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے معاف کرنا بچوں، خیمے میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے خیمے میں جاتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا، تیسرے خیمے میں پانی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے بتایا ایک ایسے خیمے میں داخل ہوئے کہ جہاں سکینہ قبل اس کے کچھ کہتی، کیا دیکھا؟ شہزادی زینب ہے، ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہے، ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی التجا اور بات کو فراموش کیا، ایک مرتبہ اپنی یہ جو صدا بلند کر رہی تھی کہ 2 قطرہ آب مل جائے، اس صدا کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ بچوں سے کہا بچوں آؤ، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ جناب سکینہ نے دعا کی، پروردگارا میرے بھیا علی اصغر کی حفاظت فرما۔ بچوں نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ جذبہ حسینی، جذبہ عشق حسینی دیکھیے۔ ادھر حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی، 6 مہینے کے بچے نے خود کو جھولے سے گرایا، قیامت ہوئی، سے شعبہ تیر علی اصغر کے گلے پر لگا، باپ کے گود میں بیٹا منقلب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سپرد خاک کر دیا۔ حسین قبر پر بیٹھ گئے، سر و سینہ پیٹ کر رونے لگے، کہتے ہیں بیٹا علی اصغر باپ کو معاف کرنا، دستور کائنات ہے، قبر بند کرنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تیرا باپ مجبور ہے، پانی تو نہیں چھڑک سکتا، اتنا روئے گا کہ تیری قبر میرے آنسوؤں سے تر ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔